السلام علیکم، میں ہوں منیر قبول۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور میرا یوٹیوب چینل۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ کریں، چینل میں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج بات کرتے ہیں این 237 کے حوالے سے، جہاں جھلو پھیرا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ وہاں میں نے ضلع ملیر اور گڈاب کے پی ٹی آئی صدر حاجی حفیظ جوکیو سے بات کی، اس نے کچھ معلومات دی، میں اس کے حوالے سے آپ تک معلومات پہنچا رہا ہوں۔ حاجی حفیظ جوکیو صاحب نے بتایا کہ گڈاب کی 3 ٹیمیں اس دن این 237 میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک حاجی حفیظ جوکیو صاحب خود اپنی ذمہ داری میں کنٹینمنٹ بورڈ 8 اور 9 میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ حاجی حفیظ خود کپتان کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے، الیکشن بوتھ میں ایجنٹ بنے ہوئے تھے یار محمد گھوٹ میں۔ تو وہاں سے انہوں نے بتایا کہ کچھ مشتبہ لوگ پولنگ کے اندر گھسے تھے، تو اس نے بر وقت اطلاع دی۔ پی ٹی آئی سینئر تھا، اس نے بر وقت کیپٹن جمیل سے رابطہ کیا، کیپٹن جمیل کو پورے سچویشن سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد وہاں پی ٹی آئی کی سینئر رہنما پہنچے، وہاں پر دھاندلی روکنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ہر جگہ دھاندلی ہوئی، مگر یہ اپنی طرف سے جو روک سکتے تھے وہ حاجی حفیظ جوکیو صاحب نے بتایا کہ ہم نے اپنی کوشش کی تھی۔ دوسری ٹیم تھی وہ جو بٹائی آباد یو سی میں ڈاکٹر مسرور علی سیال کی سربراہی میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے۔ اس کے بعد جو تیسری ٹیم تھی گڈاب کی، عرفان لاشاری صاحب اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ وہ پی ٹی آئی گڈاب کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ فائز ہیں، تو وہ اپنی ذمہ داریاں وہاں یو سی مراد میمن میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ داؤ گوٹ کے ایریے کے قریب وہ پولنگ ایجنٹ تھے، وہاں پر پی ٹی آئی کراچی کے صدر بلال غفار بھی وہاں پہنچا تھا وہ پولنگ اسٹیشن کی وزٹ کے لیے۔ تو وہاں پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے، پیپلز پارٹی کے بدماشوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کی سر پھاڑی گئی، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو وہاں بھی گڈاب کی تیسری ٹیم موجود تھی، اس نے بر وقت اس کی حفاظت کی، اس کو وہاں سے ریسکیو کیا، پیپلز پارٹی کے گنڈوں سے ان کو بچایا۔ حاجی حفیظ سے مزید بات ہوئی تو اس نے بتایا تھا کہ الیکشن میں جس قدر یہ دھاندلی کی گئی، سندھ حکومت نے الیکشن ہارنے کی ڈر سے وہ پورا سندھ کی مشینری استعمال کر رہے تھے الیکشن ریگنگ کرنے میں۔ تو حاجی حفیظ نے مزید بتایا کہ ملیر میں پیپلز پارٹی کے مقابلہ کرنا ایسے ہے جیسے دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کے مترادف ہو۔ وہ ملیر کے علاقوں میں وہاں پر اپنے مخالف کو، پیپلز پارٹی اپنے مخالف کو دھمکیوں بدماشی سے دبانے اور ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے مخالف آگے نہ بڑھے، کوئی کیمپین نہ کر سکے، کوئی الیکشن ایسی ایکٹیویٹی نہ کر سکے جس سے کہ پیپلز پارٹی کو نقصان ہو۔ تو جس کنڈیشن میں وہاں کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی سلام ہے پی ٹی آئی صدر حاجی حفیظ جوکیو صاحب کو۔ تو وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو وہاں مضبوط کیا جائے۔ تنظیم سازی کے حوالے سے، یہ تنظیم سازی وہ طلال چودھری والی نون لیگ والی نہیں، یہ اوریجنل تنظیم سازی ہے۔ اس کے کیسے ملیر سے پیپلز پارٹی کا صفایا کیا جائے، ایک ناسور بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی عام شہری، عام ملیر کے اوپر، گڈاب کے اوپر، تو وہاں بھی ان کا صفایا کیا جائے۔ تو صفایا تو اس کا ہو گیا، وہ دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیتتا ہے۔ یہاں جو ٹھپے لگائے گئے، جو عملہ یرغمال بنا کر قانون نافذ کرنے والے ادارے الیکشن کمیشن کو ملا کر ٹھپے لگائے گئے، ان کی ویڈیوز آج بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ ان کے اوپر کیا کارروائی کی الیکشن کمیشن نے۔ پی ٹی آئی گڈاب کے صدر حاجی حفیظ نے مزید کہا کہ یہاں ذرائع سے خبر ملی کہ کچھ بیلٹ باکس میں 10 سے 12 ہزار بوگس ووٹ پہلے سے کاسٹ کیے گئے تھے، جو پیپلز پارٹی نے یہ 2 نمبر کیے کہ کسی طرح سے پی پی کو لیڈ دیا جائے، عمران خان کو یہاں سے گرایا جائے۔ پی ٹی آئی گڈاب کے صدر حاجی حفیظ جوکیو صاحب نے مزید بتایا کہ یہاں کا جو الیکشن کمیشن کا عملہ تھا وہ 75% ملیر کے نمائندے ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کے قریبی رشتہ دار تھے، تو وہ صاف اور شفاف کیسے الیکشن کرائیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو کیونکہ پیپلز پارٹی جب بھی کوئی اقتدار میں آتی ہے تو اقتدار میں ہے، تو یہ رشوت کے طور پر اپنے رشتہ داروں کو، اپنی پارٹی کے کارکنوں کو ڈیوٹیاں دیتی ہیں، رشوت کے طور پہ ان کے نوکری لگائے جاتے ہیں پولیس میں یا الیکشن کمیشن میں یا کسی اور سرکاری عہدے میں۔ تو جب وہ رشوت کے طور پہ وہ نوکری دو گے، جب بھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ذمہ داریاں ملیں گی تو رشوت جو ان کو دی ہوئی نوکری، تو وہ بھی اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو ہی سپورٹ کریں گے۔ بھی ایک سوال اٹھایا ہے پی ٹی آئی گڈاب کے صدر حاجی حفیظ جوکیو صاحب نے کہ وہ بھی کیسے غیر جانبدار ہوں گے الیکشن کمیشن کا عملہ۔ اسی این 237 کے حوالے سے پریزائڈنگ افسر ہے جو الیکشن کمیشن کے ماتحت ہیں، اس نے ایک پٹیشن دائر کی الیکشن کمیشن میں کہ یہاں پولنگ نمبر 108 میں جو
مظہر علی صاحب ہیں جو پرنسپل ہیں، جو پریزیڈنگ افسر تھا، اس نے ایک پٹیشن دائر کی الیکشن کمیشن میں کہ یہاں مشتبہ افراد گھسے تھے پولنگ بھی 108 پولنگ نمبر 108 میں، وہاں بوگس ووٹ اور بیلٹ اٹھائے گئے، وہاں ٹھپے لگائے گئے اس کے سامنے، تو وہ اس نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ روکنے میں ناکام ہوا، تو وہ اس نے اس الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے لیے بھی ایک درخواست دائر کی ہے الیکشن کمیشن میں۔ مزید اور بھی بات ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی گڈاپ کے صدر حاجی حفیظ جوکیو صاحب سے جو مین باتیں تھی وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ امید ہے کہ آپ تو اصلیت سے آگاہ ہو گئے ہوں گے کہ کیسے این 237 میں دھاندلی کی گئی۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، این 237 چلو ایک لمحے کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی نے جیت لی، کپتان کو وہاں سے ہرا دیا، پھر اگلے دن بلدیاتی الیکشن آپ کو کینسل کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ میں یہ سوال کرتا ہوں ڈائریکٹ پیپلز پارٹی کے ورکروں سے، کارکنوں سے، ان کو ووٹروں سے کہ بھئی جب ملیر سے آپ سیٹ جیت چکے تھے، جب 11 سیٹوں میں سے 2 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی تھی، تو ایسی کون سی نوبت آ گئی تھی کہ بلدیاتی الیکشن سے آپ کو بھاگنا پڑا؟ کیونکہ شکست آپ لوگوں کو نظر آ رہی تھی کہ عمران خان کراچی سے کلین سویپ کرے گا، جس ایریا میں بھی الیکشن کروائے جائیں، بلدیاتی ہو، ضمنی ہو یا عام انتخاب ہو، تو پیپلز پارٹی کا صفایا ہوگا اور عمران خان یہاں سے کلین سویپ کرے گا۔ آپ الیکشن ڈیلے کرا رہے ہو، جتنا بھی ڈیلے کرنا ہے کروا لو، جب بھی الیکشن ہوں گے تو جیت انشاءاللہ عمران خان کی ہوگی۔ اس سے پہلے جو کراچی کا مثال لے لے کیسے عبرت کا نشان بنا ایم کیو ایم یہاں 1 لاکھ ووٹ پینٹ کی صورت میں لیتے تھے، ان کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے کہ 1 لاکھ پڑا صرف اس ایم کیو ایم کو آج 1000 1200 1300 1500 ووٹ پڑ رہے ہیں۔ وہ اس سے پہلے جب اپنے پاور میں تھے تو 2 لاکھ 2.5 لاکھ 1,80,000 ووٹ لیا کرتا تھا۔ تو اسی این 239 میں ایم کیو ایم کا کیا حال ہوا، پیپلز پارٹی کا کیا حال ہوا؟ آپ جا کر اس کی رزلٹیں دیکھیں کہ وہاں بھی بالکل صفایا کر دیا عمران خان نے ان کا۔ تو جتنا بھی الیکشن سے بھاگ سکتے ہو بھاگو، جب بھی الیکشن کراؤ گے تو انشاءاللہ جیت عمران خان کی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئے تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔